جی السلام علیکم معزز سامعین، شروع کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ہم مشہور افسانہ نگار غلام عباس کے مشہور ترین افسانے آنندی کے فکر اور فن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوستو، غلام عباس کی شہرت کا تمام تر دار و مدار اسی ایک افسانے آنندی پر ہے، اور اسی افسانے کی بدولت انہیں وہ شہرت دوام حاصل ہوئی کہ یہ افسانہ جو ہے وہ غلام عباس کی پہچان بن گیا۔ افسانے کا مرکزی خیال جو ہے وہ دیگر افسانوں کے برعکس ایک طوائف کی کہانی بیان کی گئی ہے، اور تمام غلام عباس جو ہے ان کا فن جو ہے وہ اس افسانے میں ہمیں مکمل عروج پہ نظر آتا ہے۔ وہ صرف ایک کردار کے ذریعے اور اس کی کہانی کے ذریعے تمام شہر کے لوگوں کے کردار کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ایک طوائف کے موضوع پہ یہ افسانہ جو ہے سب سے بہترین تخلیق ہے۔ غلام عباس کے دور میں اگرچہ لکھنوی تہذیب جو تھی وہ مٹ چکی تھی، مگر طوائفوں کے بالا خانے جو ہے وہ ان کے دھندلے نقوش باقی تھے، اور پورے معاشرے کی فضا پہ یہ بالا خانے جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے۔ غلام عباس افسانے کے آغاز میں ہی اس زمانے کا تہذیبی اور تاریخی جو ہے وہ پس منظر دکھاتے ہیں، اور افسانے کے آغاز میں ایک منظر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ منظر غلام عباس کے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے۔ بلدیہ کا اجلاس زوروں پر تھا، حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہ تھا۔ بلدیہ کا زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ زنان بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ آنندی میں پورا شہر ہمیں ایک کردار کے روپ میں نظر آتا ہے۔ یہ شہر جو ہے وہ اجڑ کے اگرچہ دوسری جگہ بستا ہے، آباد ہوتا ہے، کیونکہ شہر کے جو معززین اور اہل عزت لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسا شہر ہو جہاں پہ طوائف کا کوئی وجود نہ ہو، کیونکہ بازار حسن یا بالا خانہ جو ہے اس کا وجود ایک عزت دار معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ چنانچہ بازاری عورتوں کو شہر بدر کر دیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ شریف زادیاں ان آبرو باختہ نیم اریاں بے سواؤں کے بناؤ زنگار کو دیکھتی ہیں تو قدرتی طور پر ان کے دل میں بھی آرائش و دل ربائی کی نئی نئی امنگیں اور ولولے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ معززین کے اس مطالبے پر جو ہے وہ شہر سے ان طوائفوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ آراء بھی دیتے ہیں کہ ان طوائفوں کو شہر سے نکال دینا چاہیے، اور ان کے مکانات جو ہے خود خرید لینے چاہیے، اور ان کو کسی اور علاقے میں بھیج دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ معززین کہتے ہیں زنان بازاری کے مملوکہ مکانوں کو خرید لینا چاہیے، اور انہیں رہنے کے لیے شہر سے کافی دور کوئی الگ تھلگ علاقہ دے دینا چاہیے۔ چنانچہ جب ان طوائفوں نے دیکھا کہ اب اس شہر میں رہنا ہمارے لیے محال ہے، تو کچھ طوائفیں اپنے پیشے کو خیر بات کہہ کے ملازمت پر آمادہ ہو گئیں، کچھ شہر چھوڑ کے کسی اور شہر میں چلی گئیں، اور باقی جو اپنے پیشے سے وابستہ رہنا چاہتی تھی انہوں نے شہر بدر ہونا پسند کر لیا، اور انہیں کسی اور جگہ پہ آباد کر دیا گیا۔ تو وہ جگہ کیسی تھی؟ وہ جگہ مدتوں سے ویران پڑی تھی اور غیر آباد تھی، جہاں دن میں بھی جو ہے الو بولا کرتے تھے۔ وہ جگہ کیسی تھی؟ غلام عباس بتاتے ہیں کسی زمانے میں وہاں کوئی بستی ہوگی، مگر اب تو کھنڈروں کے سوا کچھ نہ رہا تھا۔ اب اس کھنڈر نما علاقے کا جو منظر ہے وہ 20 سال بعد کیسا تھا کہ ان طوائفوں نے اس کھنڈرات کو جو ہے آباد کیا، اور وہاں پہ ایک شہر آباد کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 20 سال کے مختصر عرصے میں وہ کھنڈرات جو ہے وہ ایک بھرے پورے اور ایک شہر کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تو 20 برس بعد کے منظر ملاحظہ کیجئے، یہ بستی اب ایک بھرا پورا شہر بن گئی ہے، جس کا اپنا ریلوے اسٹیشن بھی ہے اور ٹاؤن ہال بھی۔ اس کے علاوہ جیل خانہ بھی ہے۔ آبادی 2.5 لاکھ کے لگ بھگ۔ شہر میں ایک کالج، 2 ہائی اسکول، ایک لڑکوں کے لیے اور ایک لڑکیوں کے لیے۔
مگر یوں تو سارا شہر صاف ستھرا اور خوشنما ہے، مگر سب سے خوبصورت، سب سے بارونق اور تجارت کا سب سے بڑا مرکز وہی بازار ہے جس میں زنان بازاری رہتی ہیں۔ تو آنندی میں جو ہے صرف اگرچہ ایک افسانہ ہے، مگر یہ افسانہ جو ہے وہ ہمارے اجتماعی احساس کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ ایک معاشرتی افسانہ ہے کہ کس طرح ایک شہر جو ہے وہ اجڑ کے آباد ہوتا ہے۔ تو یہ افسانہ جو ہے ایک اجڑے ہوئے شہر کی آباد کاری کی بھی کہانی بیان کرتا ہے کہ اس شہر کا نام جو ہے وہ حسن آباد رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس نام کو بعض لوگ پسند نہیں کرتے اور اس کا نام جو ہے وہ حسن آباد ہو جاتا ہے، اور آخر میں اس کا نام جو ہے وہ آنندی رکھا جاتا ہے۔ بظاہر شہر کے آباد ہونے پر کہانی کا جو ہے وہ اختتام ہو جاتا ہے، مگر اگر غور کیا جائے تو کہانی کا اختتام ہی دراصل اس کہانی کے آغاز کا باعث بنتا ہے، اور کہانی جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہیں سے ایک اور کہانی جنم لیتی ہے، کیونکہ افسانے کے آغاز میں اور اختتام میں غلام عباس نے ایک ہی منظر بیان کیا ہے۔ تو افسانے کا آخری منظر ملاحظہ کیجیے، آنندی کے بلدیہ کا اجلاس زوروں پر ہے۔ بلدیہ کا زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ زنان بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے۔ تو غلام عباس کے افسانے کی تخلیق کے لیے جو ہے وہ دراصل تجربے اور مشاہدے کو جو ہے وہ لازمی قرار دیتے ہیں، اور اسی حوالے سے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا افسانہ آنندی بھی اسی قسم کے مشاہدے پر مبنی ہے جو میں نے طوائفوں کے علاقے کی تعمیر نو کے سلسلے میں مشاہدہ کیا۔ تو فن اور تکنیک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آنندی جو ہے وہ غلام عباس کا اور اردو کا ایک شاہکار افسانہ ہے، اور غلام عباس کا اس افسانے کے ذریعے دراصل یہ پیغام ہے کہ اگر کسی برائی کو ختم کرنا مقصود ہے تو برائی کو نہیں بلکہ برائی کو جنم دینے والے نظام کو ختم کرنا ضروری ہے۔ شکریہ۔